بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں پچھلے چند ہفتوں نہیں چند مہینوں سے ایک بھی بات بار بار کہتا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس نہج پر جا کر کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ سروائیول کے لیے، اپنے بچنے کے لیے ہر حربے کا استعمال کریں گے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ان کو ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو بہت اچھا رسپانس ملا تھا مسلم لیگ نون کے۔ جب انہوں نے سفر بہت جلدی سے طے کیا ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو کا، تو ان کو جھٹکا بھی ویسے ہی لگا۔ وہ جو رہتی سہتی کسر تھی نا، وہ ان کی نکل گئی۔ ان کی میس مینجمنٹ اور ان کے ریسنٹ 10 مہینے کی جو پرفارمنس ہے شہباز شریف صاحب لیڈ گورنمنٹ کی، اس کے اندر ان کی ساری رہتی سہتی کسر نکل گئی ہوئی۔ اور پہلے چند مہینے تو ان کو احساس نہیں ہوا کہ ہم کر کیا بیٹھے ہیں۔ اچھا، جب احساس ہو گیا تو سب سے پہلے اسٹریٹجی یہ اپنائی گی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ، کہ جی شہباز شریف صاحب اور مریم بی بی اور ان کے ڈیفرنسز چل رہے ہیں، جی نون اور شین کے بہت ڈیفرنسز ہیں، پھر جی میری حکومت تو نہیں، چچا کی حکومت ہے۔ میں نے تب کہنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ آنے والے دنوں میں الیکشن میں جانے سے پہلے مسلم لیگ نون ججز اور فوج کے خلاف کھل کر بات کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ یہ عجیب سا تھا کہ بریف کیس اور سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے والے جو ہیں وہ آج آ کر ججز کے اوپر کھل کر بات کیا کریں گے اور تنقید کیا کریں گے۔ اسی طرح باجوہ صاحب کے اوپر بھی آہستہ آہستہ تنقید ہوگی۔ ابھی وہ سپیر ہیں یہاں سے، لیکن باجوہ صاحب کی بچت نہیں ہونے والی نون لیگ سے، جنرل فیض کی تو نہیں ہو رہی، تو ادھر سے بھی کہانی جو ہے نا وہ پٹھی چل پڑنی ہے چند دنوں تک آ کر۔ بہرحال مریم بی بی ریسنٹلی سرگودا میں خطاب کری تھی تنظیم سازی کے لیے۔ ان کا ایک تنظیمی کنونشن ہو رہا تھا سرگودا میں، آپ کو پتہ ہے وہ پورے پاکستان کے اندر دورے کر رہی ہیں۔ تو تنظیمی کنونشن کے اندر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن یہ ابھی تک باقیات ہیں جنرل فیض کی، اور یہ بار بار بچانے آ جاتی ہیں عمران خان صاحب کو، کہ جب بھی عمران خان صاحب کی سیاست کو کوئی نقصان پہنچنے لگتا ہے تو یہ بچانے آ جاتے ہیں دونوں لوگ۔ اور یہاں پر سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو سٹنگ ججز جو ایک انتہائی طاقتور جو اس ٹائم پہ لارجر بینچ بنا ہوا ہے 9 ججز کا، جو ایک کتنا امپورٹنٹ کیس سن رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے امپورٹنٹ ترین کیسز میں سے ہوگا یہ الیکشن کی تاریخ اور اس کا طریقہ کار وضع کرنا۔ جو ججز وہ اس بینچ کا حصہ ہیں، ان کے اوپر ہرزہ سرائی یا ان کا نام یوں جلسے جلوسوں میں لے کر ان کو کانٹروورشل کرنا مریم بی بی چاہتی کیا ہیں؟ یہ بہت ملین ڈالر کویسچن ہے اور یہ سوال بار بار پوچھا جانا چاہیے۔ اسی طرح میں جس طرح پہلے عرض کر چکا کہ نون لیگ نے ایک پراپر کیمپین لانچ کی تھی ججز کے خلاف۔ یہ عاطف رؤوف صاحب ہیں، مریم بی بی کے ڈیجیٹل میڈیا کے ہیڈ ہیں، تو ان کے بھی پاکستان کی تباہی مرکزی کردار کے نام سے انہوں نے بھی ایک کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے، جس میں ثاقب نثار صاحب کی فوٹو لگی ہوئی ہے، اور یہ جو بینچ بنایا گیا ہے یہ اچھے شگون کی پیش کی اطلاع ہے۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ پہلے سے وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ ثاقب نثار کو ایک مجرم کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور یہ نون لیگ کے ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ ہے عاطف رؤوف صاحب، وہ یہ ساری ٹویٹس ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔ عمران دار جج مظاہر علی نقوی یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ بہرحال نون لیگ پورا پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ موٹیو یا مقصد صرف ایک ہے دس پوائنٹ، کہ ہمیں الیکشن کسی بھی طریقے سے ڈیلے کرنے ہیں۔ کوئی بھی حربہ ایسا استعمال کر لیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی حربہ کام آ نہیں رہا۔ دو کہ کل کی ججز کی آبزرویشنز اور تھوڑے سے جو ریمارکس ہیں، انہوں نے ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہوا ہے کہ کیا اسمبلیاں تحلیل کرنا پرویز الہی صاحب کا اور محمود خان کا، کیا وہ لیگل تھا؟ لیکن چلے چھوڑیے، میں آج اسی ایک ہی پیس پہ اور ایک ہی پچ پہ رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ناظرین، عمران خان صاحب سابقہ وزیر اعظم نے ایک جونیئر جج صاحبہ کے بارے میں کہا تھا کہ ہم کل کو حکومت میں آئیں گے تو آپ کو قانون کے کٹہرے میں یا آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، مطلب آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میں جج صاحبہ کا نام بھی نہیں لوں گا۔ تو اس کے اوپر ان کو کس حد تک کس حد تک جا کر معافی مانگنی پڑی تھی، آپ کو یاد ہے؟ اور وہ جونیئر جج تھیں ابھی، ایز کمپیئر ٹو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب۔ یہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور وہ محترمہ بہت جونیئر ججز تھیں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جس طرح رگڑا لگا اس کیس کے اندر، وہ تاریخ کا حصہ ہے اور آپ سب کے سامنے ہے۔ میرا صرف سوال ایک یہ ہے کہ کیا مظاہر علی اکبر صاحب کے بارے میں اور اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں اتنی سخت باتیں کرنے کے بعد، جلسے اور جلوس کے اندر اتنی سخت باتیں کرنے کے بعد،
ثاقب نثار صاحب کے بارے میں اتنی سخت باتیں کرنے کے بعد چلیں چھوڑ دیں، ججز بھی چھوڑ دیجئے کہ نون لیگ بہت طاقتور ہو گئی ہے تو ججز ڈرتے ہیں ان سے، کیونکہ آڈیو ویڈیوز کی گیم ہے اس زمانے کے اندر. تو جنرل فیض کا نام لے کر بھی کیا ادارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فوج کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ایک ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں سیاست اس لیول کے اوپر چلی گئی ہوئی ہے. وہاں باجوہ صاحب کے اوپر بات ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی ٹویٹر سے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، ایف آئی اے جا کے اٹھا لیتا ہے کہ جنہوں نے ٹویٹ کی ہے تو اس وجہ سے بھی ان کو اٹھا لیا گیا ہے. تو آئی ونڈر واٹ نیکسٹ، کہ دو نہیں ایک پاکستان، اگر یا تو سب کو اجازت دے دیجئے تو یا پھر کسی کو بھی اجازت مت دیجئے، لیکن اجازت دے بھی دیجئے تو اچھی بات ہے. یہ گیم میں مزہ آتا ہے، پھر آپ جب اجازت دے دیتے ہیں نا تو پھر تنقید سہنی چاہیے اور مزہ آنا چاہیے. اب میں انتظار اس میں ہوں کہ جس طرح وہ محترمہ جج صاحبہ تھی تو ان کے لیے جس طرح معافی منگوائی گئی تھی خان صاحب سے، اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ جلدی ہی مریم بی بی سے بھی معافی منگوا کر مثال قائم کی جائے گی کہ جوڈیشری کی عزت اور ججز کی عزت اور جرنیلوں کی عزت کو اس ملک میں بحال رکھا جائے گا. دوسرا، آج عمران خان صاحب نے بہت امپورٹنٹ خطاب کیا ہے، اس کو آپ لوگوں نے بس سنتے ہیں ہمارے پاکستانی لیکن سمجھتے نہیں ہیں ٹون کو. پہلے عمران خان صاحب نے وہی سارا کہ جیل بھرو تحریک اینڈ ایوری تھنگ، اس کے اوپر انہوں نے تھوڑی سی بات کی، ڈیٹیلز بتائی کہ کیسے لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کی، اور پھر کے پی یو نے تو خیر مثال قائم کی ہے آج بھی، جس طرح عوام وہاں پر نکلی ہے جیل بھرو تحریک کے لیے. ایک جملہ تھا آج کے خطاب میں عمران خان صاحب کے، جس جملے کے اوپر ہم نے غور نہیں کیا بہت سارے لوگوں نے. انہوں نے کہا ابھی تک عوام کنٹرول میں ہے، ابھی تک ہم جمہوری طریقہ اور لیگل یا ایک سویلائزڈ مہذب طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، اور اسی طرح کے احتجاجوں میں بڑھتے بڑھتے وزیر اعظم اور صدر جو تھے نا سری لنکا کے، جو پیلسز تھے وہ لوگوں نے جلا کر راکھ کر دیے تھے. یہ سینٹنس بڑا ایزی سا کہہ گئے عمران خان صاحب یہ، لیکن تمام لوگوں کو یہ تنبیہ تھی. میں اس کے لیے دھمکی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کیونکہ یہ لفظ بھی اگر امپریشن بھی دے دیا جائے کہ عمران خان نے دھمکی دی ہے تو کل سویرے اس ملک کی آفت آئی پی ہونی ہے. لیکن باقی بے شک نام لے کے گالیاں دیتے رہے، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا اس ملک میں کوئی بھی. میں تنبیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس طرح کی کبھی سچویشن بھی نہ آئے، سو میں اس کے لیے پریکاشن تنبیہ کا لفظ استعمال کروں گا. خان صاحب نے اتنی بڑی تنبیہ دی ہے، اور واقعی میں یقین مانیے کہ لوگ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، آپ کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، بچے آپ کے اسکول نہیں جا سکتے، آپ علاج نہیں اچھا کروا سکتے، آپ کی کمائی کے سورسز ختم ہو کر رہ گئے ہیں، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، اور بھی آپ کا وزیر اعظم آ کر ٹی وی کے اوپر کہے کہ حالات مزید خراب ہونے ہیں، مہنگائی اس سے زیادہ ہونی ہے، اور پھر آ کر وہ اچیومنٹ ہمیں یہ بتائے کہ دیکھیں میرے وزراء تنخواہ نہیں لیتے. اور بھائی جو پہلے ارب کھرب پتی لوگ ہیں وہ 2 لاکھ 4 لاکھ تنخواہ نہیں لین گے تھے شہباز صاحب، کی فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ جس کی 30,000 روپے تنخواہ تھی اور مہنگائی نے اس 30,000 میں اس کا صرف بجلی کا بل اور پانی کا بل پورا ہو رہا ہے، وہ بچوں کو زندہ کیسے رکھے، روٹی کہاں سے دے؟ فرق ان چیزوں سے پڑتا ہے، اور ان چیزوں کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے، اس چیز کا آپ کو اپولوجائز کرنا چاہیے کہ انڈرسٹینڈ بہت مہنگائی ہے، مجھے معاف کر دیں، ہم لوگ کام کر رہے ہیں مل کے. آپ کو اس قسم کی ٹون میں آنا چاہیے. آ کر قربانی قوم دے، قربانی قوم دے، قوم بھی تو قربانی دیتی ہے، سیاستدانوں نے کون سی قربانی دی ہے اس ملک کے اندر. بہرحال مریم بی بی مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں پھنسے گی، جو آج انہوں نے اعجاز الاحسن اور مزار علی اکبر نقوی صاحب والا نا، اس میں پھنسیں گی مریم بی بی. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آج نہ صحیح ایٹ سم پوائنٹ ضرور اس ٹون کی اور اس ایگریشن کی ان کو قیمت سم ہاؤ پے کرنی پڑے گی. مجھے نہیں پتا کیسے پے کرنی پڑے گی، بٹ سم ہاؤ شی ول ہیو ٹو پے فار اٹ. بیکاز اگر عمران خان صاحب اتنا بری طرح پھنس سکتے تھے تو مریم بی بی بھی پھنس سکتی ہیں. اور میری ذاتی رائے یا میری ذاتی انالیسز یہ ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ پھنسے گی. ابھی لاڈلی ہو سکتی ہیں، ابھی بالکل معاملات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، ایٹ سم پوائنٹ پھنسے گی. اور عمران خان صاحب کی جو ٹون ہے، عمران خان صاحب کی جو، کیونکہ دیکھیے ٹون آپ کی کیسے بنتی ہے. آپ کا لاسٹ خوف تحریک انصاف کو جیلوں کو ہی تھا، لاسٹ لمٹ یہی ہوتی ہے نا کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے. تو آپ نے سب کو جیلوں میں تو اٹھا کر پہلے ڈالنا سٹارٹ کر دیا تھا، انہوں نے والنٹیئر کر دیا، مطلب انہوں نے آپ کا ڈر یہ اتار کے پرے پھینک دیا ہوا ہے. اب لاسٹ فیز اس کی یہی تھی کہ بھائی جان وہ خود سے جیلیں بھرے اور آپ دمادم مست قلندر ہو. اور اس کے بعد لاسٹ فیز یہی ہے کہ پھر چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں کسی بھی سیاسی لیڈر کے، اور آپ ڈھونڈتے پھریں لوگوں کو اور لوگ آپ کے قابو نہ آئیں اور شری لنکا جیسے حالات ہو جائیں. اللہ کبھی نہ کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پاکستان کو دعا میں یاد رکھیں.